والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإنک لعلی خلق عظیم۔ آئیے مدینہ کے تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ماشاءاللہ آج آپ حضرات دارالعلوم غوث سمدانی میں تحفظ ناموس رسالت کے اس بابرکت اجلاس میں تشریف لائیں۔ تمام علماء کرام، طلباء اعظام، عوام اہل سنت کو ہم مرحبا اور خوش آمدید کہتے ہیں۔ محترم حاضرین ناظرین، اس دنیا میں کچھ اچھے لوگ بھی ہیں اور برے لوگ بھی۔ اچھے لوگ اچھے کو اچھا کہتے ہیں، اچھے لوگ اچھے کو اچھا کہتے ہیں۔ ہم اپنے نصیبے پر بہت خوش ہیں کیونکہ ہم اچھے کو اچھا کہتے ہیں، بلکہ سچے عاشق رسول امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا، سارے اچھوں سے اچھا، سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جس سے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور یاد رہے اس دنیا میں کچھ برے لوگ بھی ہیں جو اچھے کو بھی برا کہتے ہیں، جو اچھے کو بھی معاذ اللہ برا کہتے ہیں۔ وہ اپنے نصیبے پر بہت زیادہ روئیں، کیونکہ سورج کی طرف تھوکنے سے سورج کی رونق، اس کی چمک دمک میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ تھوکنے والے کا تھوک اسی کے منہ پر پڑتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رہے، گستاخی کرنے والوں کی یہ پیداوار آج کی نہیں ہے، بلکہ 1400 سال سے پہلے بھی خطرناک گستاخ پیدا ہوئے اور مٹ گئے۔ اعلی حضرت علیہ الرحمہ نے کیا خوب فرمایا، مٹ گئے، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے آدھا تیرے۔ مٹ گئے، مٹتے ہیں اور مٹ جائیں گے دشمن تیرے، اور نہ مٹا ہے نہ مٹے گا چرچا تیرا۔ اور تھوڑا پیچھے چلے جائیں تو پتہ چلے گا کہ سارے فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی تعظیم اور عزت کرتے ہوئے سب نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے تعظیم کا سجدہ نہ کیا، بلکہ ایک نبی کی توہین کر دی۔ پتہ چلا ابلیس کے حقیقی جانشین اس دنیا میں توہین اور گستاخی کرنے والے ہی ہیں۔ خیر، جس کے جیسے نصیبے، لیکن اب ہمیں چوکنا ہو جانا ضروری ہے، کیونکہ ملک اور بیرون ملک سے سوچی سمجھی سازشیں چلائی جا رہی ہے کہ اسلام اور پیغمبر اسلام پر بے بنیاد الزامات لگا دیے جائیں،
تاکہ لوگ اسلام کی سچائی اور حقانیت سے دور ہو جائیں، اور جو اسلام سے وابستہ ہیں وہ شکوک و شبہات کے شکار ہو جائیں اور ان کا ایمان متزلزل ہو جائے۔ اور انہیں بہت سارے بے بنیاد الزاموں میں سے ایک الزام عنقریب میں بیان کروں گا، مگر میں چاہتا ہوں کہ وہ الزام سننے سے پہلے مجھے اور آپ کو نبی پاک پیغمبر اسلام جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہسٹری کے چند گوشے ہمارے سامنے ہونا ضروری ہے، تاکہ کوئی گستاخ کیسی بھی گستاخی کرے ہمارا ایمان متزلزل نہ ہو سکے۔ تو آئیے اس الزام کو سننے سے پہلے چند باتیں عرض کروں۔ پیارے بھائیوں، پیغمبر اسلام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پورے عرب بلکہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ اتنا ہی نہیں، آپ کا کردار بھی بڑا ستھرا تھا۔ لوگ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے لوگ سید صاحب، امام صاحب تشریف لائیں، لوگ آپ کے اعلان نبوت سے پہلے بھی آپ کو صادق یعنی سچے، امین یعنی امانت دار کہہ کر بلایا کرتے تھے۔ اس دور میں روپے پیسے سونا چاندی رکھنے کے لیے بینک نہیں ہوا کرتی تھی، لیکن بینک ہی کی طرح ہمارے پیغمبر اسلام کے جانی دشمن بھی بینک ہی کی طرح آپ کے پاس روپے پیسے سونا چاندی کی امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ آپ کپڑے کے کاروبار کے لیے ملک شام تشریف لے جاتے۔ آپ کی عمر اس وقت 25 سال کی تھی۔ آپ کی امانت داری اور سچائی کا دور دور تک چرچا ہونے لگا۔ تھوڑا سا تصویر کا دوسرے رخ کی طرف ہم آئے۔ مکہ میں ایک پاک باز امیر عورت تھی، جس کو اچھے اور برے سب لوگ طاہرہ یعنی پاک باز عورت سے یاد کرتے، جس کی عمر 40 سال کی ہو چکی تھی۔ پہلے ایک نکاح کیا جس سے کچھ اولاد ہوئی، لیکن اس شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر اس خاتون نے دوسری شادی کی، اس سے بھی کچھ اولاد ہوئی، لیکن کچھ وقت کے بعد اس دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ پھر بڑے بڑے سرداروں نے اس پاک باز خاتون کو نکاح کا پیغام دیا، لیکن اس خاتون نے اب ٹھان لیا تھا کہ اب میں کسی سے بھی نکاح نہ کروں گی، لیکن بزنس چلانے کے لیے ایک امانت دار سچے آدمی کی تلاش تھی۔ آپ جانتے ہیں وہ 40 سالہ خاتون کون تھی؟ وہ کوئی اور نہیں، وہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ پیغمبر اسلام سے اس خاتون نے کہا، آپ میرا کاروبار سنبھالے، جتنا پیسہ میں اجرت میں دوسرے کو دیتی ہوں، آپ کی امانت داری اور سچائی کی وجہ سے آپ کو زیادہ پیسہ دوں گی۔ آپ نے اس کو قبول فرمایا۔ جب بزنس کر کے حساب کتاب واپس دیا، پیغمبر اسلام نے کیا حساب کتاب واپس دیا؟ وہ خاتون آپ کے پیغمبرانہ عادت و اطوار اور حسن اخلاق کو دیکھ کر اتنی متاثر ہوئی کہ دو بار بیوہ ہو جانے کے باوجود 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دیا۔
اور پیغمبر اسلام سب سے زیادہ حسین و جمیل ہونے کے باوجود، غور کرتے چلے جائیں، سب سے زیادہ حسین و جمیل ہونے کے باوجود کسی خوبصورت کنواری لڑکی کی تمنا رکھے بغیر 25 سال کی عمر میں اسی 40 سالہ بیوہ عورت کا سہارا بننے کے لیے نکاح کے پیغام کو قبول فرما لیا، اور پھر آپ کا ان سے نکاح ہو جاتا ہے۔ اور آپ اس امیر خاتون نے، اب ہوا یہ کہ آپ کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر پہلے سے ہی متاثر تھے، اب اس امیر خاتون نے اپنا سارا مال دولت پیغمبر اسلام کے قدموں میں قربان کر دیا، اور اعلان نبوت کے بعد بھی ہر غم میں غم گسار اور خدمت گار رہی، آخری دم تک، یعنی 25 سال تک بے مثال وفاداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس خاتون یعنی حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی 65 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کی عمر شریف 50 سال کی تھی۔ اس 50 سال کے دوران پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی عورت سے نکاح نہ فرمایا۔ پیغمبر اسلام نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت فرمایا، اور ایک میں دوسرے پہلو کی طرف لے جاتا ہوں اور پھر میں وہ الزام بتاؤں گا، پھر آپ ہی جواب دیجئے گا کہ وہ الزام بے بنیاد ہے یا بنیاد والا ہے۔ اور مزید فرمایا، اسلام کا اعلان 40 سال کی عمر میں فرمایا تو اکثر لوگ اس نئے اور سچے پیغام کو سن کر آپ کے جانی دشمن ہو گئے، اور طرح طرح کی تکلیفیں آپ کو اور آپ کے ماننے والوں کو دینے لگے۔ تکلیف دینے کا سلسلہ بہت دراز ہو گیا، مگر آپ نے ہمت نہ ہاری اور برابر سچا پیغام پہنچاتے رہے، اور پھر آخرکار دشمنوں نے آپ کو مال دولت، سرداری، خوبصورت کنواری لڑکی سے شادی وغیرہ کی پیشکش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح تبلیغ اسلام بند کر دے، مگر آپ کی ہمت کو سلام، آپ ساری پیشکش ٹھکرا دی اور برابر تبلیغ اسلام کو جاری رکھا۔ اب سنیے، اتنی ساری پیشکش، کنواری خوبصورت لڑکیوں کی پیشکش، سب کچھ تھا، اب سنیے گستاخوں کی طرف سے آپ پر یہ بے بنیاد الزام کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام عورت کے دل دادا تھے، معاذ اللہ عورتوں کے ہوس پرست اور جنس پرست تھے۔ آپ انصاف سے بتائیے، بچوں والی بیوہ عورت سے آپ یا آپ کے لڑکے شادی کرنا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں، مگر پیغمبر اسلام کی بھری جوانی میں اپنے سے 15 سال بڑی بیوہ عورت سے شادی کی۔ کیا آپ پر عورت کے دل دادا ہونے کا الزام صحیح ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا ہے۔ لہذا تمام اپنے اور غیروں کو میں دعوت فکر دوں گا کہ اسلام اور پیغمبر اسلام کی ہسٹری کو نفرت کا چشمہ نکال کر پڑھے۔ خدا کی قسم، پوری دنیا کے اندر سب سے اچھی ہستی نظر آئے گی، وہ پیغمبر اسلام کی ہستی نظر آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔